ایوب کو NOC نہیں دی گئی، افتخار کے ساتھ پرینک ہو گیا، پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ شروع۔ سائم ایوب کو PCB نے لیگز کھیلنے کی NOC نہیں دی، یعنی بیچارے کو کہا گیا کہ بھائی آپ لیگ نہیں کھیل سکتے۔ یار بیچارے کو جانے دیتے، تھوڑے بہت پیسے ہی کما لیتا۔ پتہ نہیں PCB کو لگتا ہے کہ سائم ایوب کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو یہ بگڑ رہا ہے۔ بھائی کہاں بگڑ رہا ہے، بس تھوڑا سا آؤٹ آف فارم تو ہے۔ اب سائم ایوب کا نو لک چل رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ PCB انہیں نو لک کر دے۔ میں تو سائم ایوب کو مشورہ دوں گا کہ اگر CPL والے کہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئے تو کہنا یار میں نو لک ہوں، میں آیا تھا لیکن تمہیں نظر نہیں آیا۔ اب بات کرتے ہیں چیمپئنز کپ کی، جو کہ 11 اگست سے شروع ہے۔ اس میں پاکستان کے بڑے بڑے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف، شاداب خان، فخر زمان، سائم ایوب جیسے بڑے بڑے نام میدان میں ہیں، لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال ہے، اچانک سب کو ڈومیسٹک کرکٹ کیسے یاد آ گئی؟ اس کی ایک بڑی وجہ سینٹرل کنٹریکٹس کی شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ جب کھلاڑی مطلوبہ ڈومیسٹک میچز نہیں کھیلتے تو ان کی تنخواہیں روک لی گئی ہیں۔ یعنی اب معاملہ صرف کرکٹ کا نہیں بلکہ بات تنخواہ تک پہنچ گئی ہے۔ اب آتے ہیں افتخار احمد کے مشہور واقعے پر۔ لنکا پریمیئر لیگ کی ایک ٹیم کا کھلاڑی باہر ہوا تو انہوں نے افتخار احمد کو ریپلیسمنٹ کے طور پر بلا لیا۔ افتخار بھائی تو خوشی سے ایسے تیار ہوئے جیسے پاکستان ٹیم کا فون آ گیا ہو۔ بیگ اٹھایا، جوتیاں پہنی اور دل میں سوچا بس ایک موقع ملا ہے، ایسا چھکا ماروں گا کہ سب میرا پرانا چھکا یاد رکھیں گے۔ بھائی پورے جوش و خروش سے ایئرپورٹ پہنچے، لیکن قسمت دیکھیں جس دن کال آئی اسی دن شام کو ان کی ٹیم سے باہر ہو گئی۔ اب ذرا تصور کریں کہ افتخار بھائی بڑی امیدوں کے ساتھ وہاں پہنچے ہوں گے اور سامنے سے جواب آیا ہوگا بھائی آپ کی ٹیم ہار گئی ہے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ بیچارے سوچ رہے ہوں گے میں یہاں کھیلنے آیا تھا اور واپسی کی فلائٹ پکڑ رہا ہوں۔ لیکن اصل بحث ڈومیسٹک کرکٹ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے، لیکن میرا سوال ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں واقعی اتنا سخت مقابلہ ہے؟ اگر شاہین آفریدی، شاداب خان اور حارث رؤف ایک ہی ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہوں تو مقابلہ کتنی نئی ٹیلنٹ کا ہوگا۔ ایک دوسرے کو ہی بولنگ کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے اور پھر ایک دوسرے کو چھکے چوکے مار کر پھر دوبارہ ٹیم میں آ جائیں گے۔ شاہین شاداب سے کہے گا او شیڈی آج ایک آدھ فل ٹاس مار دوں، شاداب کہے ہاں بھائی مار دے، اور پھر دونوں کے پوائنٹس بن گئے۔ یہ کون سا مقابلہ ہوا؟ دوسرے ممالک کی ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں، انگلینڈ اور آسٹریلیا میں ایک ہی مرتبہ ڈومیسٹک کا مقابلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑی بھی وہاں جا کر مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف موجودہ کھلاڑیوں کو بار بار ڈومیسٹک میں کھلانے کی بجائے نیا ٹیلنٹ تلاش کرنا چاہیے۔ پورے پاکستان میں کیمپس لگانے چاہیے، گاؤں دیہات، پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور ان علاقوں میں جانا چاہیے جہاں سہولیات کم ہیں اور لیکن ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کرکٹ صرف اکیڈمی کی فیس دینے سے نہیں آتی۔ محمد عامر گاؤں سے سامنے آئے، شاہد آفریدی، شعیب اختر جیسے کھلاڑی اپنی قدرتی صلاحیت اور محنت سے اوپر آئے۔ اصل ٹیلنٹ کبھی کبھی ایسی جگہ چھپا ہوتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان کرکٹ کو واقعی بہتر کرنا ہے تو صرف یہی 4-5 بڑے کھلاڑی ڈومیسٹک میں کھیلتے رہیں گے اور یہی ٹیم میں واپس آتے رہیں گے۔ نئے بچوں کو تلاش کریں، انہیں موقع دیں، انہیں سہولیات دیں اور پھر دیکھیں پاکستان کو کتنے نئے سٹارز ملتے ہیں۔ ورنہ ہوگا یہی کہ آج کے سپر سٹار کل بھی ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر ہوں گے اور پھر ٹیم میں ہوں گے تو بھائی مسئلہ صرف ڈومیسٹک کھیلنے کا نہیں، مسئلہ ڈومیسٹک کے پورے سسٹم کا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔